کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے آج روزے سے کون ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج تم میں سے کون بندہ ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں جس نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج تم میں سے کون ہے جس نے بیمار پرسی کی؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں جو بیمار کا حال پوچھے۔ تاجدار کائنات نے کہا کسی نے جنتی دیکھنا ہو صدیق اکبر کو دیکھ، صدیق اکبر کو دیکھ لیں جس نے جنتی دیکھنا ہو۔ امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 15 آیات ان کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور امام ترمذی نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں اور میری امت کے لیے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ واشد فی دین اللہ عمر، میری امت میں دین کے معاملے میں سب سے سخت عمر ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، میری امت میں سب سے بڑھ کے حیادار، حیا کے معاملے میں سچے وہ عثمان ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا وَأَخْدَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، میری امت میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں، سب سے بڑے قاضی علی ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، میری امت کے سب سے بڑے قاری اللہ کی کتاب کے ابی بن کعب۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت، میری امت میں وراثت کے سب سے زیادہ مسائل جاننے والے، علم الفرائض کو جاننے والے زید بن ثابت ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا الا وان لکل امت امین وهذه الامه امین ابو عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ بن جراح، فرمایا ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے، امت مصطفیٰ کے میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ تو اس حدیث پاک میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر کا ذکر آیا ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق ہے، پہلے خلیفہ، تقریباً 2.5 سال آپ کا دور خلافت ہے تقریباً۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت بھی آپ نے سنی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً خلافت کا جو دور ہے وہ 30 سال پر مشتمل ہے۔ پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ صدیق اکبر وہ ہے، ایک بار آقا علیہ السلام نے مال کو صدقہ کرنے کو حکم دیا، اور دوسری روایت میں آیا کہ آقا علیہ السلام نے مال مانگا تو سیدنا فاروق اعظم کے پاس ان دنوں بڑا مال آیا ہوا تھا۔ فاروق اعظم نے کہا کہ آج میں صدیق اکبر سے سبقت لے جاؤں گا، گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں دینا کتنا مشکل ہوتا ہے، گھر کا آدھا مال عمر فاروق لے کے گھر سے نکلے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا۔ کچھ دیر صدیق اکبر بھی تشریف لائے، وہ بھی اچھا خاصا سامان لے کر آئے۔ تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا مال آپ کے لیے لے کے آ گیا ہوں، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ صدیق اکبر کے جب مال کو دیکھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مال لے کر آئے ہیں، اللہ کے حبیب نے پوچھا اے صدیق اکبر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آگے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ گھر کا سارا مال لے کے آ گیا ہوں، گھر والوں کے لیے خدا اور رسول چھوڑ کے آ گیا ہوں۔
سارا مال لے کے آ گیا ہوں، ارے سوئی تک لے کے آگے، دیواروں پہ ہاتھ پھیرے، گھر میں کوئی چیز نہ چھوڑی کہ اللہ کے حبیب کا حکم ہے، سارا مال اٹھایا، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آئے ہوں۔ اقبال کی روح تڑپی، اقبال نے کہا پروانہ کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانہ کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور پھر آج بھی حضور کے ساتھ، حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر، تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور نے فرمایا ابو میرے آسمانوں میں بھی وزیر ہیں، زمین میں بھی میرے وزیر ہیں، جبرائیل اور حضرت میکائیل یہ میرے آسمانوں کے وزیر ہیں، اور زمین میں ابو بکر و عمر یہ دو میرے وزیر ہیں۔ تاجدار کائنات نے یہاں تک صدیق اکبر کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا، فرمایا انبیاء کے بعد کسی بندے پر سورج طلوع نہیں ہوتا جو صدیق اکبر سے افضل ہو، اور غروب بھی نہیں ہوتا۔ بتانا یہ چاہنے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، نبیوں کے بعد افضل آدمی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی نے ایک پوری نعت لکھی، اور اس کے وہ آخر میں فرماتے ہیں کہ نام لینے سے ابو بکر و عمر کا تو بگڑتا ہے، کس طرح اشارہ کرنے وہ کہ نام لینے سے ابو بکر و عمر کا تو بگڑتا ہے، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ یہی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ درود شریف پڑھو باواز بولیں۔ جب میرے نبی نے اس دنیا سے آخرت کا رخت سفر باندھا، حالات یکدم تشویشناک رخ اختیار کر کے کفار و منافقین کے حوصلے بڑھنے لگے، اصحاب رسول کی ہمت بھی غم وصال رسول میں جواب دے گی، اور فاروق اعظم بھی یہ کہہ اٹھے کہ جو یہ کہے گا اللہ کے حبیب کا وصال ہو گیا ہے اس کا میں سر قلم کر دوں گا۔ اللہ کے حبیب اللہ سے ملنے 40 دنوں کے لیے ایسے ہی گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے 40 دن راتوں کے لیے اللہ سے ملنے، واپس آئیں گے آج ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے جنہوں نے یہ کہا اللہ کے حبیب کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ ایک اختلاف تھا۔ صدیق اکبر نے کہا، صدیق اکبر نے پھر ایک خطبہ دیا کہ اے لوگوں اللہ کے حبیب کا وصال ہو گیا ہے، اللہ کے حبیب اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے چلے گئے، اگرچہ اپنے روزے میں زندہ ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، درود پڑھے، درود پڑھنے والے کو سنتے بھی ہیں، درود پڑھنے والے کے درود کو سنتے ہیں، اس کو جانتے ہیں اور اس کے والد کو بھی جانتے ہیں، اور محبت والوں کے درود و سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں اللہ کے حبیب، لیکن اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے گئے۔ تو فاروق اعظم کی اجازت تھے، صدیق اکبر نے خطبہ دیا جو قرآن میں آیا کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اللہ کے وہ رسول تھے، وہ پردہ کر کے تو جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ تھا، ہمیشہ سے اللہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر دوسرا اختلاف ہو گیا کہ تاجدار کائنات کی، آپ کو ایک اور سوال کا جواب دوں، آپ سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ نبی پاک کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضور کا جنازہ، حضور کی جنازے کی امامت کسی نے بھی نہیں کروائی ہے۔ لوگ آتے تھے چوک در چوک، گروہ در گروہ آتے تھے، درود شریف پڑھ کے چلے جاتے تھے، نبی پاک کے جنازہ کی امامت کسی نے نہیں کروائی۔ یہ مسئلہ بھی آپ سن لیں۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، جب میرے نبی کا وصال ہوا تو دفن کہاں کرنا اس میں اختلاف ہو گیا۔ کسی نے کہا شام میں دفن کیا جائے کہ شام کی سرزمین انبیاء ہے، کسی نے کہا یمن میں دفن کیا جائے، کسی نے کہا چونکہ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی ہے مکہ میں دفن کیا جائے، کسی نے کہا مدینہ میں دفن کیا جائے۔ یہ مختلف آراء سامنے آئی، لیکن صدیق اکبر نے جب اختلاف دیکھا، صدیق اکبر نے کہا لوگوں میں نے تاجدار کائنات سے ایک حدیث سنی ہے، وہ حدیث مجھے یاد ہے، میں وہ بھولا نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا نبیوں کا وصال اسی جگہ ہوتا ہے جو جگہ ان کا مدفن گاہ بنتی ہے، تو لہذا وصال عذرائے عائشہ صدیقہ میں ہوا ہے، دفن بھی وہیں کیا جائے۔
کتنے اختلاف ہو گئے، لوگوں کو اختلاف سے بچا لیا۔ پھر تائیدار کائنات کے غلاموں، یہی نہیں، صدیق اکبر کے دور میں، جب صدیق اکبر کے دور میں تائیدار کائنات نے اپنے عہد میں ایک لشکر رومیوں کی طرف روانہ کیا، اور وہ لشکر اس کی قیادت کر رہے تھے حضرت اسامہ۔ نبی پاک کا وصال ہوا، فاروق اعظم نے کہا، دیگر صحابہ نے کہا لشکر اسامہ کو بلا لیں کہ بیرونی طاقتیں بیرون ملک کہیں جو ہے ریاست مدینہ پہ حملہ نہ کر دیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا میں اس لشکر کو واپس نہیں بلا سکتا جس کو حضور روانہ فرما چکے ہیں، اور وہ جھنڈا، وہ علم، وہ جھنڈا میں نہیں کھول سکتا جس کو نبی پاک باندھ گئی۔ آپ نے لشکر اسامہ کو واپس نہیں بلایا، لشکر اسامہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی پاک کے صحابہ کو لشکر اسامہ کو فتح دی، رومیوں کو شکست ہوئی۔ یہی نہیں، جب منکرین زکوٰۃ کے فتنہ نے جنم لیا، اس وقت بھی کچھ صحابہ نے کہا جو زکوٰۃ نہیں دے رہے آپ ان سے جنگ نہ کریں، لیکن صدیق اکبر نے دیکھا کہ مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں، لوگ جو ہے اختلاف رائے کا شکار ہو گئے ہیں اور لوگوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ صدیق اکبر نے اعلان کیا کہ خدا کی قسم میں اس بندے سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جو بندہ تائیدار کائنات کے زمانہ میں بکری کا ایک بچہ بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اب نہیں دے گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، جہاد کروں گا۔ ارے لوگوں، صدیق اکبر اسلام کے پہلے خطیب بھی ہیں، صدیق اکبر تو وہ ہیں جن سے اسلام کی ابتدا ہوئی، صدیق اکبر تو شاعر غار بھی ہیں، صدیق اکبر تو سسر مصطفیٰ بھی ہیں، صدیق اکبر تو ناصر دین رسول بھی ہیں، صدیق اکبر تو کشتہ عشق رسول بھی ہیں، صدیق اکبر تو واقف رموز حقیقت بھی ہیں، صدیق اکبر تو واقف ادا شناس مزاج نبوت بھی ہیں، صدیق اکبر تو پیکر صبر و استقامت بھی ہیں، صدیق اکبر تو پیکر صبر و رضا بھی ہیں۔ صدیق اکبر وہ صدیق اکبر ہیں جن کے اسلام لانے سے امت کی ابتدا ہوئی، صدیق اکبر وہ صدیق اکبر ہیں جن کے احسان سے امت مصطفیٰ کو تقویت ملی، صدیق اکبر وہ صدیق اکبر ہیں جن کی قربانی سے امت کو وحدت ملی، امت وحدت کی لڑی میں پرو دے گی۔ صدیق اکبر تو وہ صدیق اکبر ہیں جن کے کردار سے امت کو اتحاد نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتا ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔